کہ اچھا میں آن لائن ارننگ کی بات کر رہا تھا. آن لائن ارننگ جیسے ہم دیکھتے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے آن لائن ارننگ کرنی ہے, آن لائن ارننگ کرنی ہے. اب کسی کو یہ نہیں پتا, بہت کم لوگوں کو پتا ہے, مطلب کچھ کو پتا بھی ہے کہ آن لائن ارننگ بیسیکلی ہے کیا چیز. ہم لوگ آن لائن ارننگ دو طریقوں سے جو مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے, یا تو آپ اپنی اسکل سیل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, یا آپ لوگ ایز اے لیبر کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دو طرح کے بات ہیں. ہم لوگ اس کی بالکل سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں, جو کہ میں ہر دفعہ دیتا بھی ہوں, کہ ہم لوگ دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں نے گھر میں کام کروانا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کو مزدور چاہیے تو ہم لوگ ایک چوک سے مزدور لے کے آئیں گے, ہم لوگ اس سے پورا دن میں جو مرضی کام کریں, ٹھیک ہے. ہم لوگ اس سے انٹرویو اٹھوا سکتے ہیں, سیمنٹ بوریاں سارا کچھ کروائیں گے, اور وہ اس کو ایٹ دا اینڈ جو شام کے ٹائم پہ اس کو دہاڑی دیں گے 800 900 1000 1500 جتنی بھی ہیں. مگر ایک جو اسکلڈ پرسن ہوگا وہ ڈائریکٹ آ کے نہیں کام کرے گا, وہ پہلے 1 سال 2 سال لگائے گا اس چیز کو سیکھنے میں, لرننگ کرنے میں. جیسے کارپینٹر ہے یا کوئی بھی ہے, وہ پہلے 1-2 سال لگائے گا اس چیز کو سیکھے گا, دین مارکیٹ میں آئے گا. جب وہ کام کرے گا تو وہ آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بتائے گا, آپ کی مرضی سے نہیں سنے گا, بلکہ وہ اپنی مرضی سے بتائے گا یار میں 1 گھنٹے کام کرنے کے 2 گھنٹے کام کرنے کے اتنے چارجز لوں گا, اور وہ اپنی مرضی سے آئے گا, نخرے بھی ہوں گے اس کے, اور وہ کام بھی اپنی مرضی سے کرے گا, اور پیمنٹ بھی اپنی مرضی کی لے گا. ایک دن میں 20,000 15,000 8,000 10,000 بھی کما سکتا ہے, کیونکہ اس نے پہلے ایک ٹائم لگا کے ایک چیز کو سیکھا, ٹھیک ہے. تو آج کا کورس کا اس چیز کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے آپ کو بیسک یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پہلے اسکل کو سیکھنا ہے, آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ارننگ کی طرف نہیں جانا کبھی. جیسے کہ اسٹوڈنٹس ریفرل سسٹم کی طرف چل جاتے ہیں, ایک بندہ لے کے آگے 2 لے کے آئے گا, وہ ایک شارٹ ٹرم کام ہے. ہم لوگوں نے ایسا, اور اسکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نا آپ جب آپ کو اس چیز میں ایکسپیرینس بڑھتا جائے تو آپ لوگوں کی گروتھ بڑھتی جائے, اور گروتھ کے ساتھ آپ لوگوں کی انکم بڑھتی جائے. مطلب اگر ایک بندے کا 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے, جب اس کا سال کا ایکسپیرینس ہوگا تو اس کا پر آور کا $20 ہو جائے, جب اس کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہو اس کا پر آور $40 ہو جائے, اس کا ریٹ ایکسپیرینس کے ساتھ بڑھتا جائے. جیسے وہ ٹائم کم ہوتا رہتا جائے, کم ٹائم میں اس کو زیادہ انکم ملے, وہ ہوتی ہے اسکل, ٹھیک ہے. اور وہ اسکل نہیں ہوتی جس کے اندر کم ٹائم کے اندر جو ٹائم انکریز کرتی جائے اور پیمنٹ کو ڈیکریز کرتی جائے. تو اسکل کی بیسیکلی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے, جو کہ لوگ جو بہت کم بتاتے ہیں. سر میری بات سے ایگری ہوں گے سر, یہ ہمارے نمل یونیورسٹی سے ایک سینئر ٹیچر ہے ہمارے ساتھ, جن کا 7 ایکسپیرینس ہے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. تو سر آپ کی بات سے ایگری ہیں؟ جی آغا, I can hear. Okay. So Yes, sir. regarding okay. So regarding that platform, Hextech Developer, ہم لوگ جو ہیں basically as آغا جو ہے mentioned you before کہ ہم لوگ جو ہیں ایک اس طرح کا ایک پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں کہ جہاں rather than آپ صرف لرننگ نہ کرو, آپ وہ لرننگ کرو جو فردر آپ کو آگے ارننگ میں جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہو. کیونکہ ہم لوگوں کے پاس, یا آپ لوگوں نے جتنے بھی فردر کورسز دیکھے ہوں گے, ان میں ایک چیز ہوتی ہے, آپ انفیکٹ یہی کام یوڈیمی سے بھی کر سکتے ہو, یہی کام کورسیرا سے بھی کر سکتے ہو, لیکن دا تھنگ از وہ آپ کو جسٹ ان سینس ایک لرننگ پلیٹ فارم دیں گے کہ جہاں آپ صرف لرن کرو. بٹ ان دس پلیٹ فارم وی آر ایکچولی ٹرینڈ یو کہ آپ نے انڈسٹریل میں, آپ نے آن لائن, آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کس طرح ارن کر سکتے ہو جو آپ ایکچولی میں سیکھ رہے ہو. And then you can easily, after that course, you can easily apply, you can easily sign up for those platforms جس میں آپ کے پاس جو ہے freelancing کی سائٹس آ جاتی ہیں, جس میں آپ کے پاس further different ایسے platforms آ جاتے ہیں جہاں جو ہیں وہ آن لائن پروجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں. You are going to sign up, give the descriptions regarding those platforms, اور آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پیسے بھی ارن کر سکتے ہو. اور believe me, آن لائن پلیٹ فارم میں جو ہے وہ انفیکٹ پاکستان گورنمنٹ بھی اتنا زیادہ انوالو ہے کہ وہ اب آپ لوگوں کی سہولت کے لیے, یہ جتنے بھی فری لانسرز ہیں انہوں نے ان کے لیے اسپیسیفکلی بینک اکاؤنٹس بھی اسٹارٹ کر دیے ہیں, جو بیسیکلی اس طرح فری لانسنگ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنے جو ارننگ ہوتی ہے, پیسے ہوتے تھے, اس سے پہلے بہت سارے پیسے آپ لوگوں کی جو ڈالرز میں آ رہے ہوتے وہ کنورژن میں کٹ جاتے تھے, آپ لوگوں تک پہنچتے ہوئے کٹ جاتے تھے. بٹ دے جسٹ اسٹارٹڈ کائنڈ آف پلیٹ فارم جہاں جو ہے وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ کٹیں گے بھی نہیں, پلس وہ آپ کو جو ہے ادر بینیفٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں ملیں گے. سو آئی پرسنلی پریفر کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں, یا آپ کے سراؤنڈنگز میں, یا آپ کے جتنے بھی فرینڈس ہیں,
ایٹ لیسٹ آئی ول جو ہے موٹیویٹ یو کہ آپ لوگ ایک دفعہ ان پلیٹ فارم ان کورسز کو جو ہے وہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں. بلیو می یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے ان یور پرسنل گروتھ, ان یور فائنینشیل گروتھ. اور ہوپ فلی جو ہے میرا جو فیلڈ ہے وہ ہے ڈیٹا سائنس. میں نے اسٹینفورڈ سے جو ہے وہ اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی. میرے پاس 6 اسپیشلائزیشنس ہیں, سرٹیفائڈ اسپیشلائزیشنس. ہوپ فلی جو ہم لوگوں نے ابھی اے آئی کا کورس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے, اس میں ہم لوگ بگنر سے ٹو ہیرو لیول یا ایڈوانس لیول تک جو ہے وہ ہم لوگ موو کریں گے ود اسٹیپ بائی اسٹیپ آف دوز فیزز وی ول گوئنگ ٹو ہینڈل. سو آئی موٹیویٹ یو کہ ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی ضرور کرو. ہوپ فلی یہ جو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گا. اور انفیکٹ آئی پریفر کہ آج کل کے جتنے بھی حالات, جتنی بھی سچویشن ہے, اس میں ایوری پرسن شوڈ ہیو ٹو ارن سم تھنگ ٹو ایٹ لیسٹ سپورٹ یور آن ڈیوز. تھینک یو آغا, پلیز. اوکے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا, اس کے بعد میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر کسی بندے کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی سے نہیں ہے یا کسی اور فیلڈ سے ہے, تو میں ایک آپ کو آئی ٹی کے کام کے لیے صرف 2 چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک آپ کی موٹیویشن اور ایک آپ کی سٹنگ. سٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سٹنگ بیسیکلی آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں سٹنگ. اور اس کی بھی ڈیوریشن ہے, ڈیوریشن بھی آپ کو بتا دوں 1000 آورس. اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی یا آئی ٹی کی کسی بھی فیلڈ میں 1000 آورس دیتے ہیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپرٹ 1000 آورس کتنے ٹائم میں کور ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیلی کے اگر آپ 6 آورس دیں, وہ 6 آورس نہیں جو آپ موبائل میں ضائع کرتے ہیں, وہ 6 آورس جس ٹائم پہ آپ پروگرامنگ اسٹارٹ کریں, جس ٹائم سے ایکچوئل آپ لرننگ اسٹارٹ کریں. اور 6 منتھ کی ٹوٹل ڈیوریشن ہے, مطلب 6 منتھ کا چلا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ 6 مہینے کا چلا کاٹ لو تو اور آپ ایزیلی اس اسکل کے ماسٹر بن جاتے ہو. مگر یہ آپ لوگ کی اسی چیز سے آئے گا کہ آپ لوگ فلی پہلے خود موٹیویٹڈ ہو. آپ اپنے ذہن سے 6 مہینے اس چیز کو نکال دو کہ آپ نے ارننگ کرنی ہے. آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بتاؤ کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے اور آپ نے لرننگ کرنی ہے. اور ہم لوگوں نے وہ کورسز رکھے ہیں جو کہ سارے ایڈوانس ہیں, جس طرح ویب ڈیولپمنٹ کے اندر ورڈ پریس ہر کوئی کرا رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب سیکھنی ہو تو میرا نہیں خیال 1 دن سے زیادہ لگتا ہے ورڈ پریس کو سیکھنے میں, یا 2 دن لگتے ہوں گے. تو ہم لوگ اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کرانے منڈ اسٹیک, جو کہ منڈ اسٹیک یوز کر رہا ہے, فیس بک یوز کر رہا ہے, انسٹاگرام یوز کر رہا ہے, ٹویٹر یوز کر رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ لوگ نام سنا ہوگا, اس کے اندر بھی منڈ اسٹیک یوز ہو رہا ہے. موبائل ایپ ڈیولپمنٹ یونیورسٹیز کے اندر اینڈرائڈ وغیرہ کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ یونیورسٹیز اب فلٹر لانے لگ گئی ہیں, مگر ہم لوگ فلٹر کرا رہے ہیں ایڈوانس جو لینگویج جو کراس پلیٹ فارم ہے. اچھا, اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کچھ بگنر سے اسٹارٹ کریں, جس کے لیے آپ سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سائبر سیکیورٹی کا ایتھیکل ہیکنگ کا کورس. ٹھیک ہے, اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ کی طرف آؤ تو ہر کسی کو دیکھو گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے. گرافک ڈیزائننگ جو ڈیزائننگ کی فیلڈ ہے نا, اس کو کدھر تک رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی. اس کو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں کینوا سے, پوسٹر ڈیزائننگ سے, جو کہ کینوا میرے خیال سے آپ 10 منٹ میں سیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو لرن کینوا 10 منٹ کے اندر آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہو. کینوا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السٹریٹر وغیرہ پہ جاتے ہیں, اور اس کے اندر آپ پوسٹر ڈیزائننگ اور کارڈ ڈیزائننگ, بروشر ڈیزائننگ اور لوگو ڈیزائننگ. لوگو ڈیزائننگ سے آگے کوئی نہیں جاتا, جبکہ یہاں سے تو بالکل بیسک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو فیلڈ وہ ہے جو کہ ایک ہر نارمل آدمی کو آنی چاہیے اتنی چیز کو. جس کی گرافک ڈیزائننگ فیلڈ نہیں بھی ہے اس کو بھی آتا ہوتا ہے یہ کام. ٹھیک ہے, اس کو بھی آنا چاہیے, اگر نہیں بھی آتا ہوتا تو آنا چاہیے. یہ تو بالکل بیسک ہے. جو ڈیزائننگ کی ایکچوئل اسٹارٹ ہوتی ہے وہ 2D اینیمیشن 3D اینیمیشن ہوتی ہے, جس کے اندر 3D اینیمیشن ویب 3.0 آپ میں سے شاید ایک آدمی نام سنا اس چیز کا, سارے ٹیچرز جو ادھر ہیں ان کے علاوہ. اچھا, تو ویب 3.0 بیسیکلی 3D کے اوپر بیس کر رہی ہے, جس کے اندر آپ لوگ اگر تھوڑا بہت سرچ کرو تو آپ لوگ آئیڈیا ہو جائے, جس کے اندر آپ لوگ اینیمیشنز دیکھے ہو. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ گلاسز ہوتی ہے جو ہم پہن لیتے ہیں اور گیمز پلے کر رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس ڈیجیٹل ورلڈ سامنے نظر آ رہی ہے. تو وہ بیسیکلی ویب 3 ہے. ٹھیک, ویب 3 کے اندر گیمز کے اندر, اینیمیشنز, کارٹونز کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اینیمیشن موویز کے اندر, اس سب کے اندر 3D اینیمیشن 2D اینیمیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. اگر ہم لوگ ڈیزائننگ بات کریں, اور اسی بہت بڑی مارکیٹ پر, بلکہ ایک اگر زیاد میرے خیال سے ادھر موجود نہیں ہے جو کہ اینیمیٹر ہیں, ایک آپ اگر سچ بھی بناؤ تو اس کے آپ کو ایزیلی, اگر آپ 1 منٹ کی ویڈیو بناؤ تو اس کے آپ کو 70 to 80,000 ایزیلی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں تھوڑی سی ارننگ کی بات کر رہا ہوں, مگر اگر جس کا ڈیزائننگ کی طرف کا شوق ہے
تو وہ اس فیلڈ کی طرف آ سکتا ہے، اینیمیشن والی طرف. اسی طرح اے آئی ابھی میں کل ہی عرفان ملک ہے جن کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اور اے آئی پہ وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھا تھا، اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر مائکروسافٹ اور بڑی بڑی کمپنی اتنی زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے لگا، اے آئی کتنے زیادہ پروجیکٹس کرنے لگا کہ اس کی مارکیٹ ایک دفعہ بوم ہونے لگی نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر. تو اگر مارکیٹ بوم ہوگی اور اگر سافٹ ویئر ہاؤسز کے پاس اے آئی کا کام آئے گا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ان کے پاس کام کا برڈن آئے گا تو زیادہ تر تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ان کو بندے تو چاہیے، تو اے آئی کے بندے بھی چاہیے، اے آئی کی جابس بھی انکریز ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم لوگوں نے تمام وہ فیلڈز لی ہیں جو کہ ایمرجنگ فیلڈز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، اور جن کے اندر آنے والے فیوچر میں کام زیادہ ہو رہا ہے. ہم لوگ کا کام بیسیکلی آپ لوگوں کو ایک سیڑھی اور ڈائریکشن پرووائڈ کرنا ہے، جس سے اس طرح کا ہم لوگ کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کریں کہ آپ کو اس کورس کرنے کے بعد نا آپ کو کسی جگہ پے کر کے کورس وغیرہ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو ہم لوگ اس طرح کی ڈائریکشن دکھائیں کہ آپ لوگ سیلف لرننگ کر سکو. ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ سیلف لرننگ کر سکو، کیونکہ اگر دیکھیں، اگر فار ایگزامپل میں ادھر سے آپ کو بولوں پنڈی جانا ہے، کسی کو راستہ نہیں پتا تو وہ نہیں جا سکتا، مگر اگر میں اس کو گوگل میپ کے اوپر ڈائریکشن لگا کے دے اور گاڑی دے دوں تو وہ ایزیلی جا سکتا ہے. تو ہم لوگ کا کام آپ لوگ کو ڈائریکشن دکھانا اور آپ لوگ کو ایک ٹریک پہ چلانا ہے، آگے منزل تک آپ لوگوں نے خود پہنچنا ہے، کیونکہ کوئی بھی پکڑ کے نہیں لے کے جاتا. یہ اپنی آپ لوگ کی موٹیویشن پہ ڈیپینڈ کر رہتا ہے کہ آپ لوگ کیسے اس منزل تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میری طرف سے اتنا ہی تھا. اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہیے، کسی بھی کچھ پوچھنا ہے تو وہ کوشچن کر سکتے ہیں. Hello, yes, Aga, am I audible to you? یس یار. اوکے سو گائز، میں آپ کا جو ہے اپ کمنگ انشاءاللہ 3D اینیمیٹر ٹیوٹر ہونے والا ہوں. اور بس آگا آپ کی بات میں صرف یہی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ایک انویسٹمنٹ ہے. جیسے اگر آج بٹ کوائن میں اگر $10 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ود ان آفٹر 10 ٹائمس بھی اگر آپ ارن کر لیں تو آپ $100 کما لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہی جو ہے 3000 to 5000 اپنے اوپر جو انویسٹمنٹ کریں گے، جسٹ فیو منتھس کی پریکٹس اور چھوٹی سی انویسٹمنٹ، یہ آپ لوگ کو ایک اس لیول تک لے کے جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا ود ان 1 منتھ آپ جو ہے لیکس میں ارننگ کر سکتے ہیں. یہ ارننگ کی پوٹینشیل میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے یہ ایک انسان کو موٹیویشن دیتی ہے کہ کس ڈائریکشن میں آپ نے آگے جانا ہے. ڈائریکشن چوز کریں، اپنے لیے نیشز کریٹ کریں جو بہت زیادہ ضروری ہے. نیشز کریٹ کرنے کے جیسے یہی 3D کے اندر جو ہے بہت سارے واسٹ فیلڈز ہیں، جیسے ریگنگ ہو گئی، اینیمیشنز ہو گئی، کافی ساری چیزیں. تو اس میں اگر آپ اپنے لیے یہ چیز کریٹ کرتے ہیں، نیش فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کس میں بیسٹ ہیں، وہ چیز آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی آگے جانے کے لیے. سو دیٹس اٹ، دیٹس مائی انٹرو. تھینک یو ضیاء. ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. آپ نے جو باتیں کی بہت امپورٹنٹ تھی، وہ کہ ہم لوگ کا مین مقصد، اگر آپ لوگ آن لائن ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو، اس کا کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ کے لرننگ کر سکتے ہو، مگر ایک لائیو کلاس، اور یہ اس کے بعد لیکچر بھی ہم اپلوڈ کریں گے، مگر ایک لائیو کلاس میں آنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کراس کوسچننگ کر سکو. اگر آپ لوگ کراس کوسچننگ نہیں کرو گے، یا آپ لوگ شرماؤ گے، یا انٹ وغیرہ اپنا نہیں دے پاؤ گے، تو آپ لوگ آگے آپ کے لیے کوسچن کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ ضرور ہم اپنی بات ایڈ کریں، تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے، آپ لوگ کے پاس ایک کانفیڈنس لیول آ سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو فری لانسنگ کرنی ہے، جو بھی ادھر فری لانسنگ کی نیت سے ہیں ہوئے، فری لانسنگ جن میں کرنی ہے، تو آپ لوگوں نے میٹنگ میں جا کے کلائنٹ سے بات کرنی ہے، اور وہ انگلش میں کرنی ہے. ادھر تو خیر پھر بھی آپ لوگوں نے اردو میں کرنی ہے، تو وہ انگلش میں کرنی ہے، تو آپ لوگ کیسے مینیج کر پاؤ گے؟ تو مین مقصد ایک یہ بھی ہے کہ میٹنگ کے اوپر ہی کرنے کا، کہ آپ لوگوں نے کلائنٹ سے بھی میٹنگ کرنی ہوتی ہے، تاکہ آپ لوگ کو اس چیز کے اندر بھی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ یار ایک میٹنگ یا آپ لوگ کس طریقے سے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی اور نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کر دے، ورنہ ہم لوگ ادھر میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فرام. No question. یس، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے کا کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ اینڈ آل ممبرس فار یور ٹائم. Thank you, Aga. Thank you. اوکے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. فار تھینک یو. تھینک یو آگا، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.